حضرت مفتی صاحب قبلہ، ابھی آپ کا تازہ تازہ سرہند شریف کا سفر ہوا جی اور آپ سرہند شریف سے واپسی بھی کر چکے ہیں حضرت۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، آج خانقاہی نظام جو ہے زوال پذیر ہے، روحانیت دم توڑ چکی ہے، روحانی نظام کا احیاء کیسے ممکن ہے؟ دوسرا اسی میں ایک چھوٹا سا سوال اور ہے، اور بہت ہی اہم سوال ہے، امام ربانی کا طریقہ کار کیا تھا کہ کم عرصے میں انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دو سوالات پیش کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے آپ کا کہ اس دور زوال میں جب کہ ہر طرف خانقاہی نظام دم توڑتا جا رہا ہے اور روحانی اقدار کا زوال ہو چکا ہے، خانقاہیں تو ہیں لیکن ویران ہیں، وہ پرانی زندگی، روحانیت، وہ ذکر ہو اور حق کی صدائیں اس وقت نظر نہیں آتی ہیں الا ماشاء اللہ۔ چند خانقاہیں مستثنیٰ ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر کا حال یہ ہے کہ رسوم پر آ چکی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کم وقت میں بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش، جس میں 3 ممالک آتے ہیں بڑے بڑے، آپ نے اپنی روحانی تحریک کے ذریعے سے روحانیت کا، اسلام کا احیاء کیسے فرمایا؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ واقعی یہ جو 21ویں صدی ہے روحانی اقدار کے حوالے سے زوال پذیر ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی اقدار زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اصل سے رسوم کی طرف آ چکے ہیں، حقیقت رسموں پر آ کر سمٹ چکی ہے۔ اب حقیقت کا، روحانیت کا متلاشی کم ہی نظر آتا ہے، وہ زیادہ تر خرقہ صوفیہ میں، لباس صوفیہ میں متصوفین نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی صوفی نظر نہیں آتے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اس عہد کا، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم نظر آ رہے ہیں۔ آج کی دنیا روحانی سکون کی متلاشی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، اور سکون کے لیے روحانی نظام ہے، اس کے بغیر سکون متصور نہیں ہے۔ اور زوال اس قدر ہو چکا ہے کہ اس کے اصلاح میں، اس کے ازالے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے صوفیہ کی روش پہ جا کر کام کیا تو وہ احیاء ہو سکتا ہے، نشأت ثانیہ ہو سکتی ہے روحانیت کی، تصوف کی، مگر اس کے لیے کیا ہے، ہمیں اوپر کی طرف جانا ہوگا، اصل کی طرف جانا ہوگا۔ ہم جتنی جدیدیت کی طرف جائیں گے اور ماڈرنزم کی طرف جائیں گے، ہم اصل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری پیشکش میں عصریت ہونی چاہیے، لیکن فکر میں اصالت ہونی چاہیے۔ فکر اصیل ہو، پیشکش عصری ہو، آج کے اسلوب میں ہو، آج کے زبان میں ہو، آج کی اصطلاحات میں ہو۔ تصوف کو مغلق اصطلاحات میں اگر سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن اس کو آج کے ٹرمنالوجی کے حساب سے، آج کی اصطلاحات میں اگر تصوف کو سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ تصوف ہر شخص کے دل کی آواز ہے، انسان کی روح کی آواز ہے۔ تو تصوف کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں، اور لیکن اس کی صحیح رہنمائی کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ لیکن 21ویں صدی کے اندر جہاں انسانی اقدار زوال پذیر ہے اور انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے، دوسری طرف احیاء انسانیت کی تحریک بھی بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تصوف کے علمبرداروں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی ہے، لیکن فرق ہے۔ تصوف کے علمبردار 2 طبقوں میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو بڑا طبقہ وہ ہے جو تصوف کی صرف نظریات پہ کام کر رہا ہے اور چند اصطلاحات میں وہ گم ہے۔ تصوف کے نام پر بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سمپوزیم ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ تو کانفرنسوں سے، سیمینار سے تصوف کے نظریات کو کوئی واضح کر سکتا ہے، تصوف کے نظریات کی اشاعت ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی تصوف
کا احیاء نہیں ہو سکتا، کیونکہ تصوف سراسر حال کا نام ہے، قال کا نام نہیں ہے۔ تصوف سراسر عملی چیز ہے، پریکٹیکل چیز ہے، تو پریکٹیکل تصوف کی اس زمانے میں ضرورت ہے۔ تو نظریاتی تصوف پر تو بہت زیادہ لیکچرز بھی ہو چکے ہیں، سیمینار بھی ہو چکے ہیں، کتابوں میں بہت کچھ پڑھایا جا چکا ہے، لیکن جب تک ان نظریات کا پریکٹیکل سامنے نہیں آئے تب تک تصوف کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ اور پریکٹیکل کے لیے، عمل کے لیے خود ہمارے پاس کچھ عملی نمونے موجود ہونے چاہیے جو اس کام کو کر سکیں۔ المیہ یہ ہے کہ بیشتر خانقاہوں کے جو سجادگان ہیں، یہ بیشتر خانقاہوں کے جو ذمہ داران ہیں، اس پریکٹیکل تصوف سے دور ہیں۔ مثلاً ان کے ہاں عرس، چادر، گاگر اور ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ جو رسوم سجادگی ہیں یا رسوم عرس ہیں اس کو وہ مناتے ہیں شوق سے، لیکن پریکٹیکل تصوف ہے جس میں انسان کی باطنی آلائش کی باطنی آلائشوں کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ، روح کا تصفیہ، لطائف سے ذکر، اور باطنی یعنی صفات ذمیمہ کا تزکیہ، صفات حمیدہ سے اس کو آراستہ کرنا، یہ ساری چیزیں مفقود ہوتی چلی گئی ہیں۔ جب تک ہم اس نظام پہ کام نہیں کریں گے اور جو پرانا جو قدیم تصوف تھا اس کو نہیں لائیں گے تب تک روحانی نظام کا احیاء ممکن نہیں ہے۔ حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ خواجہ غریب نواز نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، خواجہ غریب نواز نے کوئی ادارہ قائم نہیں کیا، کوئی کالج نہیں بنایا، کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر اتنا بڑا روحانی انقلاب پیدا فرمایا کہ ہندوستان کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو گئی۔ سید محمد مبارک کرمانی سیر الاولیاء میں لکھتے ہیں، وصول آفتاب اہل یقین کہ بحقیقت معین الدین بود، ظلمت این دیار بنور اسلام روشن و منور گشت۔ اس آفتاب اہل یقین کہ ہندوستان پہنچنے سے اس دیار کی ظلمت نور اسلام سے منور ہو گئی۔ تو خواجہ غریب نواز نے وہ کون سا ٹرک استعمال کیا، کون سا نسخہ استعمال کیا کہ جہاں نہ ادارے ہیں، نہ کالجز ہیں، نہ یونیورسٹیز ہیں، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے باوجود پورے بر صغیر پر آپ کے اثرات، بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری جنوبی وسطی ایشیا پر آپ کے اثرات پڑے۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ کیونکہ خواجہ غریب نواز نے ڈائریکٹ روح کو اٹریکٹ کیا تھا، روح پر کام کیا تھا، روح کی تربیت پر کام کیا تھا۔ ایک ہے عقل پر کام کرنا، انٹلیکٹ پر، ذہانت پر، اور ایک ہے روح پر کام کرنا، نفس پر کام کرنا۔ خواجہ غریب نواز نے اس چیز کو زیادہ متاثر کیا جس کی انسانوں کو ضرورت تھی۔ روح کو آپ نے اپنا فوکس کیا اور اس کی تربیت فرمائی، نفس کو پاکیزہ کیا، اور ایسے رجال تیار کیے جنہوں نے صدیوں تک دین اسلام کی اس ملک میں حفاظت فرمائی۔ دوسری مثال ہمیں بر صغیر ہند کے تناظر میں امام ربانی مجد الفسانی علیہ رحمۃ و رضوان کی ملتی ہے کہ امام ربانی کا جو عہد ہے وہ 16ویں صدی عیسوی کا ہے، 11ویں صدی ہجری، 16ویں صدی عیسوی۔ وہ ہندوستان کا ایک انتہائی تاریک ترین دور ہے جس کو ڈارک ایج کہہ سکتے ہیں مذہب کے حوالے سے، جس میں اسلام انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس پر ضربیں پڑی تھیں، عقید توحید پہ، عقید رسالت پہ، بعث بعد الموت پر، اور جتنے بھی اس کے اہم عقائد ہیں ان تمام نظریات کی جڑوں کو کھودنے کی پوری کوشش کی گئی اکبر کے دور میں۔ حتیٰ کہ جو شاعر اسلام ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی، نماز پہ پابندی، روزہ پہ پابندی، قرآن کی تلاوت پہ پابندی، ختنہ جیسی سنت کو ختم کیا گیا، اور مسجدوں پہ یہ تمام چیزیں کتاب مذکور ہیں۔ لیکن امام ربانی نے کیسے کم وقت میں اس فتنے کا مقابلہ کیا؟ تو انہوں نے کتابیں نہیں لکھی، اس کے لیے کتابوں کا اپنا الگ ورک ہوتا ہے، مکتوبات لکھی آپ نے ضرورت کے مطابق تربیت کے لیے۔ آپ نے رجال تیار کیے، رجال روحانیت تیار کیے، اتنی بڑی تعداد میں آپ نے رجال روحانیت تیار کیے کہ ان لوگوں نے اپنے پیچھے، ہر شخص نے کئی سو افراد، کئی ہزار افراد تیار کیے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں واصلین حق افراد تیار کیے امام ربانی نے، جن کے اثرات پورے عرب و عجم پر رونما ہوئے،
اور کم وقت میں آپ نے بڑا کام کیا. جو کام کیا اصل میں روحانیت پر جو کام تھا وہ تربیت کا تھا. امام ربانی نے ایسے روحوں کی تربیت فرمائی جنہوں نے کئی صدیوں تک ہندوستان کو سنبھالے رکھا. آج بھی امام ربانی کے طریقے پر وہ توجہات کے ذریعے سے وہ انسان کے قلب پر توجہ ڈالتے تھے. آج ہم فکر پہ توجہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے سے اذہان کو، دماغوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، تو دماغ کو متاثر ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. 4-5 تقریریں جب آپ کی سنے گا تب جا کے کوئی بات اس کو اثر کرے گی، تو اثر کرے گی، نہیں تو نہیں کرے گی. لیکن دل پر جو کام ہوتا ہے وہ ایک آن میں اثر کرتا ہے، اور جب دل متاثر ہو جاتا ہے تو ذہن کو متاثر ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. اور جو دل کا تاثر ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے. اور دماغ پر جو اثر ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے. تو ان صوفیاء کرام نے، خواہ امام ربانی ہوں یا خواجہ معصوم کمال سرہندی ہوں یا خواجہ باقی باللہ ہوں، سب سے بڑی مثال تو خواجہ باقی باللہ کی ہے. خواجہ باقی باللہ کو تو کم وقت ملا، 40-41 سال کی ان کی عمری ہوئی کل. اس عرصے میں انہوں نے ایسے ایسے نفوس کی تربیت کی، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو مراقبے میں رکھتے تھے. خواجہ باقی باللہ کا خود حال یہ تھا کہ رات میں عشاء کے بعد جب بیٹھتے تھے مراقبے میں تو صبح ہو جاتی تھی. پوری پوری رات مراقبہ چلتا، پوری پوری رات سیر چلتی تھی. اسی طرح یہی حال امام ربانی کا تھا، پوری پوری رات آپ مراقبے میں بیٹھ گزار دیتے تھے. سیر اللہ، سیر فی اللہ میں پورا وقت گزر جاتا تھا. جب انسان عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم لاہوت تک کا سفر کر رہا ہو، جب اس کی توجہ کسی کے باطن پر پڑے گی، کسی کے دل پہ پڑے گی، تو ایک آن میں وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، ایک آن میں اس کا دل روشن ہو جائے گا. تو اتنی کیپیسٹی پہلے پیدا کرنی پڑتی ہے. جب مسلک کے دل میں، خود شیخ کے اندر وہ کیپیسٹی، وہ نور آ جاتا ہے کہ وہ ان عالم لاہوت اور جبروت ملکوت کی سیر کرتا رہتا ہے، تو جس کے اوپر بھی وہ توجہ کرے گا وہ صاحب حال ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو وقت نہیں لگتا تھا کسی کو عارف بنانے میں، کیونکہ اندر اتنا نور بھرا ہوتا تھا کہ صرف توجہ کرنے کی دیر ہوتی تھی اور لطائف میں ہلچل پیدا ہو جاتی تھی. اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہندوستان کے اندر اس دور زوال میں اس وقت حضور شیخ العالم، ہمارے شیخ پیر و مرشد حضور شیخ العالم مولانا شاہ محمد رضا خان نقشبندی مجددی کمال پوری، جو اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کے ہندوستان میں سب سے بڑے شیخ ہیں، اور آپ کے تیار کردہ رجال، انہوں نے کم وقت میں بہت زیادہ کام کیا ہے، روحانیت پر کام کیا ہے. وہ اس سلسلے کے لیے نمونہ ہیں، اور اس کام کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. اور آج آپ ان کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص تھوڑی دیر ایک آن آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، لگتا ہے کہ اس کے قلوب ذکر کی طرف مائل ہوتے چلے گئے، اور لطافت میں لطائف میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، اور خود بخود اللہ کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا.